السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی بیٹا، آج ہم اردو بی کی ورکنگ کرنے چلے ہیں۔ آج ہم اردو بی کی ورکنگ میں کیا کریں گے؟ آج ہم پڑھیں گے مضمون۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بک کے یعنی جو آپ لوگوں کی گرامرز ہیں، آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کی گرامرز موجود ہیں، اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ مضمون ہے جو ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگ بچپن سے ہی اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے رسول بھی ہیں، ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ آپ کا جو مضمون ہے یہ انہوں نے آپ کو پوائنٹس کی صورت میں بنا کر دیا ہے۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس ان کی سمجھ لیں، ان کی ایمانت، ان کی صداقت، ان کی زندگی کے حوالے سے ہمارے پاس ہر چیز، ہر بات موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی پیدائش سے لے کے ان کی پرورش تک، ان کی پرورش کے بعد ان کی ہدایت کا جو سلسلہ تھا، ان کے نبی بننے کا جو سلسلہ تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم اپنے بچپن سے اور آپ لوگ اپنے بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک لاتعداد سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ تو ہم جتنی بھی پڑھیں گے ہمارے لیے ختم ہونے والی ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر ہے، یعنی ایک مثال ہے ہمارے لیے، اور اس مثال میں اتنا کچھ موجود ہے کہ ہم اس سے نظر انداز اس کو نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو بیٹا ایک اور چیز بتاتے چلوں کہ مضمون جو ہے آپ کی، مضمون آپ نے ہمیشہ سادہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، مضمون میں پوائنٹس استعمال کرنے کی کوشش زیادہ تر نہیں کرنی، نہایت صاف اور سادہ آپ نے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے مضمون کو لکھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے مضمون نگاری کرنی ہے پیراگراف کی صورت میں کرنی ہے۔ پیراگراف کیسے؟ یہاں پہ تو پوائنٹس بنے ہیں، پوائنٹس نہیں، آپ نے پیراگراف بنانے ہیں۔ اور پیراگراف کیسے بنانے ہیں کہ ایک پیراگراف یعنی آپ کا ہاف پیراگراف بنے گا، ایک پیج پہ آپ کے 2 پیراگراف، نیکسٹ پیج پہ 2 پیراگراف، اور پھر نیکسٹ پیج پہ 2 پیراگراف، یعنی آپ کا مضمون جو ہے آپ نے جو لکھنا ہے وہ آپ کا 2 سے 2.5 صفحوں پر مشتمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 سے 2.5 صفحوں پر آپ کا مضمون مشتمل ہوگا۔ اور آپ اس کو لکھیں گے کیسے؟ وہ ایسے لکھیں گے کہ جیسے ہمارے پاس مضمون ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ سب سے پہلے تھوڑا سا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی دنیا بنانے کے بعد مختلف ادوار میں 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا ہے نہ ہی کوئی نبی آئے گا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور ان 1,24,000 پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ اور وہ کتابیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی بات چیت موجود تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا کہ اس طرح ان نبیوں نے، حضرتوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو آپ نے یہ لکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کے بارے میں سارا لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ بک سے ریڈنگ کرنے کے بعد اس کو لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ ان کے کوئی واقعات بتائیں گے، اور وہ واقعات ایسے ہوں گے جو ان کو اپنی تبلیغ، اپنی رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ کرتے ہوئے درپیش آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں بک سے ہٹ کے بھی کوئی واقعات موجود ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بیٹا ذہن میں رہے کہ مضمون زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، مضمون میں زیادہ باتوں کو بار بار دہرانا آپ نے بالکل نہیں ہے۔ مضمون سادہ الفاظ میں پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے، ایک پیراگراف، دوسرا پیراگراف، تیسرا پیراگراف، چوتھا پیراگراف، اس صورت میں آپ نے مضمون کو لکھنا ہے، تو آپ کا مضمون انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مضمون سادہ الفاظ میں لکھنا ہے، پڑھنا آپ نے بک سے ہے، لکھنا آپ نے اپنی ورڈنگ میں ہے۔ وہ اس لیے بیٹا کہ اب آپ کی کلاس 8 ہو گئی ہے، اور 8 کلاس میں 9 10 کے پیٹرن کے اکارڈنگ آپ کو ورکنگ کروائی جائے گی۔ تو 9 10 کا پیٹرن یہی ہے کہ بچے صرف بک میں سے میٹیریل لیتے ہیں، بک میں سے سینس لیتے ہیں اور لکھتے اپنی ورڈنگ میں۔ تو آپ نے ابھی سے یہ آج سے ہی اس کی کوشش شروع کر دینی ہے تاکہ 9 10 میں جا کے آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اب آپ نے اس مضمون کی، آپ کا ہوم ورک یہ ہے، سب بچوں نے اس کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے پیراگراف نکالنے ہیں، لائنیں نکالنی ہیں کہ آپ کیا لکھیں گے کیا نہیں، اور پھر آپ نے اس کو کاپی میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کو لکھیں گے اور پھر آپ اس کو یاد کریں گے، اور جب آپ خود لکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو کوشش آپ سب نے یہی کرنی ہے کہ آپ اس پیراگراف کو سب سے پہلے
یعنی اس مضمون میں جو بھی آپ نے ریڈنگ کی ہے ان کو پہلے لکھیں اور اس کے بعد یاد کریں. وہ اس لیے کہ جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی بیٹا بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس مضمون کو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ اس کو یاد کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بتا دوں, مضمون کا پیٹرن سمجھا دیتی ہوں. مضمون سٹارٹ میں آپ نے کوئی شعر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, شعر لکھ سکتے ہیں, یا آپ یہ اب ہمارے پاس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مضمون ہے تو آپ کوئی حدیث لکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی حدیث لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی, ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا, یا کوئی اور حدیث, کوئی اور آیت آپ کو آتی ہے تو آپ وہ لکھیں. سٹارٹ میں آپ شعر لکھیں, درمیان میں آپ شعر لکھیں, اور اینڈنگ بھی, یعنی جب آپ اپنے ایسے کو, اپنے مضمون کو مکمل کریں گے تو تب بھی آپ شعر لکھیں گے. ٹھیک ہے, مضمون اس طرح لکھیں گے. پھر اس کے بعد مضمون کو پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے. پیراگراف کی فارم کیا ہوگی, ایک ایک پیراگراف آپ لکھیں گے 5-5 6-6 لائنوں کا, 10 لائنوں کا بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی ٹوٹل 4 یا 5 پیراگراف میں آپ اپنا ایک مضمون ختم کریں گے. شعروں کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر مشتمل ہے, تو اس میں آپ احادیث کا, قرآنی آیات کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح اس کو اپنے مضمون کو مکمل کریں گے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سب بچوں نے اس مضمون کو لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی ورکنگ یہی ہے کہ سب بچے پہلے اس کو اچھی طرح ریڈنگ کریں گے. ریڈنگ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سی لائنز لکھنی ہے, کون سے پیراگراف لکھنے ہیں, پھر اس کو لکھیں گے. دیکھ کے لکھیے گا, لکھنے کے بعد آپ اس کو یاد کیجئے گا. جب آپ لکھ لیں گے یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ سب نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ میں آپ کی ورکنگ چیک کروں گی. ٹھیک ہے بیٹا, اپنا بہت خیال رکھنا ہے سب نے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.